اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جب ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، اور ان سچویشنز میں ہمیں شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ناکامیوں کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم مایوسی سے دوچار ہو رہے ہیں، یا شاید ہماری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور تھا، اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے تو فار ایگزامپل جو پہلا رشتہ ہوتا ہے ماں بیٹے کا یا ماں بیٹی کا، اس پہ بات کر لیتے ہیں ناظرین کہ ماؤں کو بڑے احساسات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے۔ جب بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہوتا ہے، جب پہلی دفعہ یہ خبر ملتی ہے کہ جی الحمدللہ امید سے ہیں، تو اللہ رب العزت کرے بیٹا ہو تو یہ، بیٹی ہو تو یہ، 9 مہینے یہ تمام کے تمام خواب چلتے رہتے ہیں اور احساسات بدلتے رہتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ چلیں اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیا یا بیٹی، تو بیٹے کے حساب سے خواب بننا شروع کر دیتی ہے ماں، اسی بیٹے کے ساتھ جو بیٹا ابھی خود سے اپنا ہاتھ سے بھی چیز پکڑ نہیں سکتا، اور وہ انتہائی محتاج ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ انتہائی محتاج ہوتا ہے، اتنا محتاج ہوتا ہے کہ دیکھ کے اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ ہماری زندگی اس بچے کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ اس وقت ماں کو اور اس کے باپ کو اپنی زندگی سے محبت ہو جاتی ہے، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس بچے کو ہم نے سنبھالنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور اس کی مدد کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو جوان کرنا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اس لائق کرنا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں خود کفیل ہو جائے، اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھوڑنا وغیرہ سب کچھ اس کا اپنا ہو جائے۔ اور حتیٰ کہ جب ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور بہو آتی ہے، تو ماں سمجھتی ہے کہ اب آج میری ذمہ داری اس بیٹے سے کافی حد تک ختم ہوگی، اب آنے والی جو بیوی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے بیٹے کو ایسے ہی پیار کرے، ایسے ہی خیال رکھے، ایسے ہی کھانے پینے کا، ایسی ہی کیئر، ایسی ہی اس کے متعلق جو ہے وہ دعائیں کرے جیسے میں کرتی ہوں۔ ایک ماں کا پیار بھی دے اپنی، اور بیوی کا پیار بھی دے بیٹے کو۔ یہ ناظرین ایک چینج آف پاور ہوتی ہے، ایک قسم کی چینج آف پاور سے آپ مجھے نہیں پتہ کیا سمجھ پائے کہ نہیں۔ جیسے ایک ہوتا ہے کہ اپنے اختیارات سارے کے سارے کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا، کہ بہو سے کہنا کہ میری بہو، آج سے یہ بیٹا، میرا بیٹا جو مجھے میری جان سے پیارا ہے، جس کو پالنے میں سب کچھ کرنے میں مجھے 25 عرصہ لگا، اب یہ تیرے پاس ہے، اب اس کا خیال رکھنا، کیونکہ مجھے اب اس سے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ بھی میرا خیال رکھے، میری عزت کرے، اور مجھے کھانے پینے کی یا ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ مجھے کچھ مہیا کر دے۔ یہ جو ہوتی ہے نا ناظرین، ایک چینج آف پاور، چینج آف کمانڈ ایک قسم کی، جیسے جب آرمی چیف صاحب چینج ہوتے ہیں تو اپنی تلوار دوسرے کو دیتے ہیں کہ یہ لو جی، میں نے اپنی طاقت تمہارے ہاتھ میں دے دی۔ اب ناظرین اس کے بعد پھر بھی ماں کی مکمل ایکسپیکٹیشنز یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا ہی رہے، میرا ہی کہا مانے، اور مجھے پرائرٹی دے اپنی بیوی کے اوپر بھی۔ ناظرین جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹا اپنی ماں کی کیئر نہیں کرتا، تو وہ جو ماں کا شکستہ دل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا دل، وہ بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ اسی ماں نے اس بیٹے کو اپنی زندگی قرار دیا ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹا جو شادی ہونے سے پہلے اپنی ماں کو یہ کہا کرتا تھا کہ اے میری ماں تو میری جان ہے، اے میری ماں تو میری جنت ہے، اے میری ماں تو میری زندگی ہے، اے میری ماں تو میری خوشی ہے، اے میری ماں تو میرا سب کچھ ہے،
آج اچانک سے جیسے ہی وہ بیوی لے کے آیا ہے اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب یہی میری حبیبتی ہے، یہی میری حیاتی ہے، یہی میری عیونی ہے، یہی میری قلبی ہے، یہی میری محبت ہے، یہی اب میرا سب کچھ ہے۔ جب جیسے ہی ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کے تو سارے الفاظ یا فوکس کا محور اس کی اب بیوی بن گئی ہے، تو اس ماں کا جو شکستہ دل ہوتا ہے نا، اس کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے کم اور دل کی دھک دھک کے ساتھ زیادہ بہہ رہے ہوتے ہیں۔ دل کی دھک دھک کے ساتھ صرف وہ خون نہیں چل رہا ہوتا، اس میں آنسو بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین سمجھیے، کوشش کیجیے سمجھنے کی، کیا واقعی ہمیشہ کے لیے وہ ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ رہتی ہے؟ وہ ماں جس نے اپنے بیٹے سے یہ ایکسپیکٹیشن لگائی تھی، یہ ساری ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ جب وہ بہو بن کر آئی تھی تو اس کا بھی خامن تو اس کا ہو گیا تھا۔ ناظرین یہ دنیا کا نظام ہے، یہ زندگی کا نظام ہے، رب کریم نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے، بڑا عجیب بنایا ہے۔ پرندے درختوں میں کاٹ کاٹ کے گھونسلہ بناتے ہیں، اور گھونسلہ بنانے کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں، ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، اور جب وہ بچے روزانہ پرندے آتے ہیں اپنے بچوں کے منہ میں وہ کھانا ڈالتے ہیں، کیڑے مکوڑے لا کے ڈالتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پروان چڑھ جاتے ہیں اس کے بعد والدین ان کو کہتے ہیں کہ اب چھلانگ لگاؤ اور اڑنا سیکھ لو، اڑنا سیکھ لو۔ وہ بچے چھلانگ نہیں لگاتے، لیکن بڑی مشکل کے ساتھ ان کے والدین دور سے ان کو خوراک دکھاتے ہیں، غذا دکھاتے ہیں اور ایک چھلانگ لگواتے ہیں۔ اس چھلانگ کے دوران وہ بچہ جب بے رحم ہوا کے جوش پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے پر کھولتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب میں نے اڑنا سیکھ لیا، تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہیں سے وہ چند دن، کچھ لمحے اپنے والدین کے ساتھ گزارتا ہے، اور پھر وہ زندگی کا سائیکل ایسے ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور پھر ماں باپ بھی بس نیا سفر، نئی کہانی، نئے جینے کی امنگ، یا شاید نئے انڈے، نیا گھونسلہ۔ یہ ناظرین ایسا ہی ہے، آپ پریشان مت ہوا کیجیے، نہ ہی پریشان ہونے کی اس میں بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لہریں ہوتی ہیں، سمندر میں اٹھنے والی لہریں، مد و جزر جس کو کہتے ہیں۔ ایک لہر اونچی ہوتی ہے، ایک لہر نیچی ہوتی ہے، یہ ایسے یہ لہریں چلتی ہیں، یہ ایسے۔ ناظرین میں جب چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے وہ بزرگ ہیں جو بہت سارے بوڑھے، تو میں نے ان کو دیکھتا تھا کہ وہ جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں، اور آج میں 20 سال کے بعد دیکھتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ وہ جو لہر تھی ایک بڑے لوگوں کی، وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے، ایک خواب کی طرح۔ سوچنا بھی پڑتا ہے کہ ان کا چہرہ کیسا تھا، جن کی تصویریں ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کی کیا کیا باتیں تھیں جو ہم سنا کرتے تھے۔ وہ ایسی لہر تھی ایک۔ ناظرین آج میں اپنے آپ کو انہی بزرگوں میں کھڑا دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی لہر مجھے دکھائی دیتی ہے، مجھے اپنے بچوں کی شکل میں۔ یہ اب چھوٹے ہیں اور اب یہ اب بڑے ہو رہے ہیں، اب یہ اسٹیج میں جائیں گے کہ جب ان کی شادیاں ہوں گی، اور پھر ہم بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، اور دنیا میں نام لینے والا بھی نہیں کوئی ہوگا۔ ناظرین جب میری والدہ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی نا کسی سے، اور وہ بڑی دل برداشتہ ہو کے شکستہ دل ہو جایا کرتی تھی، تو میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ امی پلیز نہ غم کیا کریں۔ میں ایک لفظ پنجابی کا ہوتا ہے جو آپ شاید جانتے ہو، میں کہتا تھا آپ کھپانا نہ کیا کریں، بہت آپ کھپتی رہتی ہیں۔ کھپنا ہوتا ہے بار بار دہراتے رہنا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرے دل میں دکھ ہے، میرے دل میں دکھ ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کھپانا آپ کر رہی ہیں، یا واویلا کرنا، یا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی باتیں کرتے رہنا، پنجابی والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھپانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں ایک دن کہا کہ اچھا آپ جو کھپانا کر رہی ہیں تو یہ مطلب اس کے فائدے ہیں؟ تو کہتی ہیں ہاں
میں کیا کروں اور میری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی جی، آئیں دونوں مل کے بیٹھتے ہیں، میں بھی کھپانا کرتا ہوں۔ ہاں کرنا کیا ہے کھپانے میں، کیا لفظ بولنے ہیں کھپانا کرنے کے لیے؟ وہ ہنس پڑی کہ یہ کوئی کھپانا کیا کوئی ڈرامہ ہے جو کرنا ہوتا ہے؟ یہ والدین کے دل کی آواز ہوتی ہے، کیوں ایسے اس نے کیا، مجھے اس سے امید نہیں تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا تو اس کے ساتھ بہت پیار تھا، اس بچے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو ناظرین یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، بہت لمبا موضوع ہے ایک، یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس کے متعلق جتنی بھی بات کریں اتنی ہی کام ہے۔ ناظرین اتنا ذہن میں رکھیے کہ میں نے بچپن میں ایک کہانی دیکھی تھی، میری ایج کے لوگوں نے بھی وہ دیکھی ہوگی، اس کی بڑی قصتیں آئی تھیں۔ اس کہانی یا فلم سٹوری جو تھی اس کا نام تھا ٹائی سٹوری۔ ٹائی سٹوری پارٹ 1 2 3 4 5 پتہ نہیں کتنے اس کے آئے۔ تو اس میں ایسا تھا کہ ایک بندہ کھلونے لے کے آتا ہے، ایک لڑکا بچہ، اور جب اس کو کھلونے ملتے ہیں تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کھلونا میرے لیے سب کچھ ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میری خوشی ہے، میں اس سے کھیلوں گا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اس کی برتھ ڈے پہ نیا کھلونا دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پرانے کھلونے جو ہے جس سے کھیل رہا ہوتا ہے اس کھلونے کو وہ پرے اپنے جو ایک ڈسٹ بن اس کی ہوتی ہے یا اولڈ سٹف لیٹ سے اس میں رکھا ہوتا ہے، وہ اس میں اس کو پھینک دیتا ہے اور نئے کھلونے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب جو پرانا کھلونا ہوتا ہے جب وہ بچہ اس منظر سے یعنی چلا جاتا ہے تو وہ سب زندہ ہو جاتے ہیں کھلونے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا آج یہ تجھے پیار کر رہا ہے، مجھے بھی اس نے اتنی میرے ساتھ مجھے اپنے سلاتا تھا، کھلاتا تھا، مجھے ساتھ پکڑ کے رکھتا تھا جیسے آج تجھ کو رکھ رہا ہے۔ آج میں پرانا ہو گیا ہوں، مجھے بھی محبت چاہیے، تو نیا آ گیا ہے۔ تو ناظرین ایسا ہی ہے، کھلونے بدلتے رہتے ہیں، کیریکٹرز بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا، شیکسپیئر نے کہا تھا دنیا ایک سٹیج ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں سٹیج پہ اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اس کردار کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کی باتوں کو، لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو اس نے ڈائلاگ بولنے ہوتے ہیں وہ بول کے چلا جاتا ہے۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ سٹیج، یہ سب کچھ یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس لیے اپنا کردار جو بھی ادا کرو ایسا ادا کرو کہ اللہ رب العزت کو پسند آ جاؤ، تاکہ آپ کو اس سٹیج پہ اچھا کام کرنے کے طور پہ آپ کو انعام میں جنت ملے۔ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، مزید اس پہ بات کریں گے۔ یہ سمجھیے کہ یہ اس کا پارٹ 1 ہے، کیونکہ یہ دکھ ہمارا، آپ کا، سب کا سانجھا دکھ ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم سب کو ہمیشہ خوشی نہیں ملتی، سب کو ہمیشہ غم بھی نہیں ملتے، یہ چلتا رہتا ہے ایسا، یہ دنیا ہی ایسی ہے۔ دیکھ لیجئے پیغمبر بھی آئے، اللہ کے ساتھ رابطہ، حضرت جبرائیل آ کے وحی اتارتے رہے، اور وحی نازل ہونے کے بعد آج دیکھ لیجئے وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کا جو دنیا میں رول تھا، دنیا میں آ کے حضرت عیسیٰ کے علاوہ جو ہے وہ دیکھ لیں کہاں تک تھا، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے جو زندگی کے پل ہیں وہ خوشی سے گزار لیجئے، کیونکہ دکھ ملنے سے اگر خوشیاں ملتی ہیں یا دکھوں پر واویلا کرنے سے خوشیاں ملتی ہیں تو آئیں سارے مل کے دکھ کرتے ہیں تاکہ سب کو خوشیاں مل جائیں۔ صبر کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق بات کی تلقین اور صبر کرتے رہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دکھوں کو سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ شکستہ دل اللہ کے ساتھ جڑ کر ایک زندہ دل بن جائیں، شکستہ دل نہ بنے، زندہ دل، ایمان والے دل بن جائیں، تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کون ہماری زندگی میں آیا، کون ہماری زندگی سے گیا، کیونکہ اللہ یا حی یا قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس سے اچھا کوئی دوست ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اس پہ بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب۔